میرا نام مجد القدوس خبیر رومی۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مجد القدوس خبیر رومی۔ کیا تین طلاق قرآن یا اسلام کا حصہ ہے کہ نہیں؟ ہے۔ جی بتائیے، آپ تین طلاق کیوں بنایا گیا ہے؟ علیحدگی مکمل کرنے کے لیے زوجین میں نکاح سے یکجائی ہوتی ہے اور طلاق سے جدائی ہوتی ہے، تین طلاق سے مکمل جدائی ہوتی ہے۔ تین طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ جیسے کہ لوگوں کو دے دیا جاتا ہے یا تو بائی SMS، ٹیلی گرام، فیس بک، فون کال، صحیح طریقہ کیا ہے تین طلاق دینے کا؟ اس سلسلے میں ہمارے بزرگوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں، اجماع امت کی روشنی میں اور اصول صحیحہ کی روشنی میں یہ باتیں بہت واضح طور پر لکھ دی ہیں کہ ہمیں چاہیے کہ طلاق کو کھیل نہ بنائیں۔ یہ کوئی کھیل نہیں ہے گڈے گوئیے کا، بلکہ اس سے دو گھرانے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے بہت فکر سے، غور کے ساتھ اس پر عمل کرنے کی اجازت دی ہے۔ جب میاں بیوی کا ایک ساتھ رہنا دوبھر ہو، مشکل ہو جائے اور کوئی شکل نباہ کی باقی ہی نہ رہے، تب طلاق دینی چاہیے، مگر اس طرح کہ طلاق کا فائدہ حاصل ہو اور اس کے نقصانات سے محفوظ رہیں، وہ دونوں بھی اور ان کے گھرانے والے بھی اور معاشرہ بھی۔ شریعت نے جو طریقہ طلاق دینے کا بتلایا ہے وہ طریقہ اختیار کریں۔ شریعت نے اس سلسلے میں طریقہ یہ بتلایا ہے کہ بیوی کو اولاً صرف ایک طلاق دی جائے اور شوہر بیوی سے یہ کہے مثلاً کہ میں نے تجھے طلاق دی، نمبر ایک۔ دوسری بات یہ ہے کہ طلاق دو گواہوں کے سامنے دینی چاہیے تاکہ وہ بعد میں شوہر یا بیوی دونوں میں سے کوئی جھوٹ بولنے لگتا ہے تو بات ثابت کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ طلاق اس وقت دی جائے جب عورت پاک ہو، یعنی اس کو ماہواری نہ آ رہی ہو۔ ماہواری کے دوران طلاق دینا گناہ کی بات ہے، اس کو منع کیا گیا ہے۔ اسی طرح طلاق اس پاکی کے زمانے میں دی جائے جس میں صحبت نہ کی گئی ہو۔ پانچویں چیز یہ ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد عدت گزرنے دی جائے۔ جب عدت کا زمانہ گزر جائے، یہ جو 3 ماہواری ہے یہ عدت کا زمانہ کہلاتا ہے، اور اگر ماہواری نہ آ رہی ہو تو اس صورت کے اندر مثلا عمر کم ہے اس لیے نہیں آتی، یا زیادہ عمر ہو چکی اس لیے نہیں آتی ہے، تو ایسی عورت کی عدت 3 مہینے ہوتی، 3 حیض کے بجائے۔ اور اگر اس کو حمل ہے تو بچہ پیدا ہونے پر عدت ختم ہوگی، اور اس زمانے کا خرچ عدت کا شوہر کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ عدت گزر جانے اور ختم ہو جانے کے بعد طلاق بائن ہو جاتی، یعنی بیوی شوہر کے نکاح سے نکل جاتی ہے۔ اور اگر شوہر نے عدت کے اندر اندر بیوی کو لوٹا لیا تو وہ پہلے کی طرح پھر میاں بیوی ہو جائیں گے، مگر اب مرد کو ایک طلاق وہ چونکہ دے چکا ہے اس لیے 2 ہی طلاق دینے کا حق باقی رہے گا۔ لوٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ شوہر بیوی سے 2 گواہوں کے سامنے یہ کہہ دے کہ میں نے تم کو اپنے نکاح میں واپس لے لیا، اور اگر عدت کے اندر اس نے نہیں لوٹایا تھا تو پھر دونوں اپنی خوشی سے دوبارہ نکاح بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو تجدید نکاح کہتے ہیں، یعنی نیا نکاح ہوگا اور نیا مہر بھی ہوگا، دوسرا مہر بھی ہوگا۔ طلاق کا یہ طریقہ شریعت میں صحیح، سنت، احسن قرار دیا گیا ہے۔ اس سے مرد کو بار بار اپنے فیصلے پر غور کرنے کا موقع ملے گا اور بعد میں پچھتانے سے افسوس کرنے کی نوبت نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ ایک ہی دفعہ میں، ایک ہی مرتبہ میں 3 طلاق دینے سے پرہیز کریں، کیونکہ یہ شریعت میں گناہ کی بات ہے، اور جو طریقہ بتلایا گیا ہے اس طریقے پر طلاق دیں جب اس کے بغیر کام نہ چلتا ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو یہی طریقہ پسند تھا اور اسی طریقے کی آپ نے تعلیم دی ہے۔ اس طریقے کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار کرنے میں شریعت کی بھی خلاف ورزی ہوگی، اللہ اور رسول کی ناراضگی بھی ہوگی، اور دنیا اور آخرت میں رسوائی کا بھی سبب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طریقے کو جاننے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس سلسلے میں ایک اہم بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں جو آپ کے سوال میں نہیں ہے، کہ یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے 2 وجہوں سے۔ ایک تو جو طبقہ 3 طلاق ایک سانس میں دیتا ہے وہ عموماً جاہل اور ناخواندہ ہوتا ہے، اور اس کو دین کی بالکل بنیادی باتیں معلوم نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں ہمارے وکیل صاحبان بھی ہمارے معاشرے کے بہت بڑے کرم فرما ہیں۔ اس سلسلے میں اکبر الہ آبادی جو جج تھے، ان کا شعر مجھ کو یاد آ جاتا ہے۔
پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا لو آج میں بھی صاحب اولاد ہو گیا. وکیل صاحبان کے پاس سیدھے یہ بھاگے ہوئے چلے جاتے ہیں. پہلے تو یہ میرا جو 35 سال کا تجربہ ہے، پہلے گھر پر زوجین لوٹتے ہیں، وہاں کوئی نہیں ہوتا ہے، کوئی گواہی دینے والا بھی نہیں ہوتا ہے کہ کتنی طلاق دی یا نہیں دی، کیا کہا. اس کے بعد وہ جاتے ہیں تھانے، اس کے بعد وہ جاتے ہیں فیملی کورٹ. تو وکیل کے پاس جب وہ جاتے ہیں تو وکیل ان کو اپنے رٹے ہوئے انداز میں 3 ہی طلاق لکھ کر دیتا ہے. یہ بات ان کو ٹریننگ دی جائے، ان کو ڈرافٹنگ سکھائی جائے کہ وہ ایک وقت میں 1 طلاق دیں، ورنہ میں نے کتنے وکیلوں کو اس پر بار بار نہایت سخت الفاظ میں ڈانٹا کہ آپ نے یہ کیا کر دیا. یہ تو بیچارہ آئے ہوا تو اس کا بھوت اب اتر جائے گا تو یہ کہے گا میں رجوع کرنا چاہتا ہوں. تو پھر یہ کیا کرے گا؟ کہتا ہم کو تو معلوم نہیں تھا. تو وکیلوں کو سب سے پہلے شعبہ قانون اس بات کی ہدایت دے کہ وہ 1 طلاق رجعی لکھا کریں، یہ طلاق بائن لکھا کریں. اور یہ بات ایسا نہیں کہ آج کہی جا رہی ہے. مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے نکاح و طلاق یہ چھپ چکا ہے. 1987 کا رسالہ میرے سامنے ہے. اس میں 1987 میں یہ بات بہت قاعدے سے وضاحت کے ساتھ لکھی گئی، نکاح کا طریقہ کیا ہے، طلاق کا طریقہ کیا ہے. اور میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی عبدالقدوس صاحب رومی سابق مفتی شہر آگرہ نے بھی اس سلسلے میں ایک بہت ہی اہم سوال آیا تھا دہلی سے. گورنمنٹ آف انڈیا نیشنل کمیشن برائے خواتین ایس ایم عمران علی صاحب نے سوال کیا تھا. اس کا جواب بہت مفصل دیا تھا والد صاحب نے، جس کی تصدیق ہندوستان کے دارالعلوم، مظاہر ندوۃ العلماء اور تمام بڑے اکابر اہل علم مفتہ نے اس کی تصدیق کی تھی. اس میں بھی والد صاحب نے یہ بات بطور خاص ان کو لکھی ہے کہ یہ معاملہ اصل میں جاہل عوام نے جس طریقے سے بگاڑا ہے اسی طریقے سے آپ کے وکیل صاحبان نے بگاڑا ہے کہ وہ 3 طلاقیں ہی لکھ کر دیتے ہیں، ورنہ کوئی دیوبندی، کوئی بریلوی، کوئی اہل حدیث 3 طلاقیں بیک وقت لکھنے کی اجازت نہیں دیتا ہے. جو کورٹ کا جو فیصلہ ہے آپ اس سے سہمت ہیں کیا؟ کورٹ کا فیصلہ جیسا کہ میں نے وکلا کی زبانی سنا، میں نے ان سے کہا بھی کہ اس کا مجھ کو حاصل و خلاصہ بتائیے. تو انہوں نے کہا وہ تقریباً 400 صفحے کا ہے، ابھی میں نے خود ہی نہیں پڑھا ہے. جب کوئی چیز پڑھی نہ ہو تو قرآن مجید میں بھی ہے، حدیث شریف میں بھی ہے کہ جس چیز کا تم کو پورا علم نہ ہو اس کے بارے میں رائے مت دو. اور دوسری بات مجھ کو یہ معلوم ہوئی ہے کہ اس میں 5 ججز ہیں، وہی ایک بات پر متفق نہیں ہیں، تو پوری قوم کو کہاں سے آپ متفق کریں گے. لیکن ابھی کیا آیا ہے کیا نہیں آیا ہے اس سے مجھ کو کوئی ابھی بحث نہیں، چونکہ وہ میری فیلڈ نہیں ہے. میری فیلڈ ہے شریعت اسلامیہ. شریعت اسلامیہ ہمارے یہاں اٹل قانون ہے اللہ کا، سنت نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا. اور مسلمان کہتے ہیں جو شریعت و سنت کو مانے، جو اس کو نہیں مانتا ہے چاہے وہ مرد ہو یا عورت وہ مسلمان ہی نہیں ہے. جو اس کا مذاق اڑا رہا ہے وہ مسلمان ہی نہیں ہے. لیکن جن 5 ججوں نے یہ فیصلہ دیا ان میں سے مسلم بھی ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہو گے؟ ایسا ہے کہ آپ نے سپریم کورٹ کے فیصلے کے متعلق میری رائے جاننی چاہیے. تو سپریم کورٹ کا فیصلہ جو ہوگا وہ متفقہ طور پر کیا کہتا ہے، سارے ججوں کی رائے کا حاصل و خلاصہ کیا ہے. تنہا ایک عبد النظیر صاحب کی رائے سے بات نہیں بنے گی، اس میں تو ان 5 ججوں کی مجموعی رائے کیا ہے. اس کے بعد ابھی ان کی سفارش آئی ہے، جہاں تک میرے علم میں ہے ابھی وہ کوئی قانون نہیں بنا ہے. اور یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں، آج بھی کہہ رہے ہیں، آئندہ بھی انشاءاللہ کہیں گے. 3 طلاق دینے کے بعد بیوی حرام ہو جائے گی، اس سے کوئی اثر نہیں پڑے گا. جو آدمی اس کو نہیں مانے گا وہ حرام کاری کرے گا. اچھا ابھی بتائیے آپ آن کیمرہ کیوں نہیں آتے؟ بس وہ مسئلہ الگ ہے، وہ آپ کے اس سے باہر ہے، وہ الگ ٹاپک ہے. میں نے ان کو آپ کے جو ہیڈ تھے ان کو بتا دیا ہے. یہ جو آپ کو جس کام کے لیے بھیجا گیا اس کا میں نے آپ کو جواب دے دیا. وہ ہماری تو اس سلسلے میں کتاب ہے مستقل. جی چلیے.